بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ممالک تیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ اسرائیل نے رافع میں فلسطینیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا تو عالمی حمایت کھو دے گا۔ امریکہ کا پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نجی سفارتی گفتگو پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ توانائی بحران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ اپنی فورس کا حجم 5% تک کم کر دے گا۔ امریکی فوجی دستاویزات کے مطابق کٹوتی خالی جگہوں کی ہوگی، چہروں کی نہیں۔ فوج کسی اہلکار کو فورس چھوڑنے کا نہیں کہے گی۔ چیئرمین جموں اینڈ کشمیر فورم فرانس کے چودھری نعیم اختر نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں قابض حکام کی جانب سے ڈیوٹی کے دوران فیرن پہننے پر کشمیری فارسٹ گارڈ کو معطل کرنے اور فیرن پہننے پر کشمیر کو چرواہے سے تشبیہ دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چودھری نعیم اختر کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری لباس کی توہین قابل مذمت فعل ہے۔ خلیجی ممالک میں بھارتی فلم آرٹیکل 370 پر پابندی سے مودی حکومت کو دھچکا۔ خلیجی ممالک نے مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کو رد کر دیا۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی غزل گائک پنکج ادھاس کے قریبی دوست نے ان کی اچانک موت کی وجہ بتا دی۔ چٹھی آئی ہے وہ بن سنور کے چلے ہیں گھر سے، چاندی جیسا رنگ چپکے چپکے سکھیوں سے، اور آہستہ جیسے رومانوی گانوں سے موسیقی کے شائقین میں اپنی ایک خاص پہچان بنانے والے معروف بھارتی گلوکار پنکج ادھاس 26 فروری کو دوستوں ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں انتقال کر گئے تھے۔ پنکج ادھاس کے قریبی دوست انوپ جلوٹا بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنکج ادھاس لبلبے کے کینسر کا شکار تھے۔ گلوکار میں اس مرض کی تشخیص چند ماہ قبل ہوئی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست میں مداخلت کے الزامات جھوٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اپنی حکومت اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ دنیا کے بیدار ضمیر لوگ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایک امریکی فوجی افسر کی اپنی آپ کی جان لے لینا کی فریاد کو فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکی حکومت کی مدد کے خلاف امریکہ میں بیدار ضمیر لوگوں کی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ یمن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ میں ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ فوج یوکرین بھیجے جانے کی صورت میں نیٹو کے ساتھ لڑائی یقینی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر فوج یوکرین بھیجی جاتی ہے تو پھر نیٹو کے ساتھ لڑائی ہونا یقینی بات ہے۔ موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو انتہائی متنازع انتخابات کے باعث سیاسی خطرات بلند ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بیرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے اور زر مبادلہ ذخائر ناکافی ہیں۔ پاکستانی معیشت کو قلیل اور وسط مدت کے دوران انتہائی بلند مالی خطرات درپیش ہیں۔ فرانس کا یوکرین میں نیٹو فوجی اتحاد بھیجنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ روس کی شکست یورپ کی سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔
مودی حکومت نے جماعت اسلامی کشمیر پر 5 سال کے لیے پابندی بڑھا دی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کی طرف سے تخریب کاری کی فنڈنگ کے سلسلے میں کشمیر میں اس کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے جانے کے چند دنوں کے بعد مودی حکومت نے جماعت اسلامی کشمیر کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ قطر کا کہنا تھا کہ غزہ کے لیے انسانی امداد کی رسائی انتہائی کم پیمانے پر ہے، جس پر عالمی برادری کو واضح مداخلت کرنی چاہیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں صدر جو بائیڈن کے تبصروں پر نیتن یاہو کا اظہار تعجب سامنے آیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اگلے پیر تک جنگ بندی کے معاہدے کے امکان کے بارے میں جاری ہونے والے امریکی صدر کے بیانات پر بہت زیادہ حیران ہیں۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ بزدار 2 یعنی مریم نواز کی خدمت گزار کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 سال کی بات ہے، حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا کیس بھی کھلنا ہے۔ راہ سے لے کر ہر غلیظ الزام مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں لگا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کنیز خود کہہ رہی ہے۔ کسانوں کی تحریک کے خلاف ڈاکٹر نند کشور گرگ کی طرف سے سپریم کورٹ میں عرضی دائر ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کے اس گروپ کو فوری طور پر ہٹایا جائے جو پنجاب جیسی ریاستوں میں شاہراہوں سمیت عوامی سڑکوں کو بلاک کر کے احتجاج اور اپنے مطالبات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 مہینے میں پورے صوبے میں کوڑا کرکٹ کی صفائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 1 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد دیکھوں گی کہ کہاں عمل ہوا کہاں عمل نہیں ہوا، ایسا مریم نواز کا کہنا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان نے حلف اٹھا لیا، نون لیگ کی خاتون رکن پر لوٹا پھینک دیا گیا۔ PTI کے کارکنوں نے ایوان میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ مصنوعی آنکھیں بنانے کا آسان اور تیز 3D پرنٹنگ کا طریقہ کار واضح کر لیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار سے بنائی گئی آنکھیں دوستوں زیادہ قدرتی لگتی ہیں اور بہتر انداز میں فٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک چلنے والا نہیں، نظام بیٹھ جائے گا، حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ PTI کی جیت سے 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا، ہمارے اور تحریک انصاف کے درمیان دیوار نہیں بلکہ پہاڑ حائل ہے۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان اور اسد عمر عدالت سے بری ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان، فیصل جاوید اور اسد عمر کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بری کر دیا۔ امریکہ میں $100 کا نوٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی نوٹ سے امریکی لوگ اب پریشان ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق امریکہ میں $100 کا نوٹ بہت عام ہے، لیکن اب اسی نوٹ سے لوگ پریشان ہونے لگے ہیں۔ لوگوں میں اتنا مقبول ہونے کے باوجود $100 کا نوٹ خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ زیادہ تر دکاندار $100 کا نوٹ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ $100 کے نقلی نوٹ ہیں۔ $100 کے نوٹ اندھا دھند بازار میں آ رہے ہیں۔ دکاندار ان نوٹوں کو قبول کرنے سے پہلے کئی بار چیک کرتے ہیں۔ صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے میزائلوں کی بارش۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کے متعدد ٹھکانوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔